بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابر اعوان. بات کرنی ہے پولیس کرپٹ ہے. پولیس اگر کوئی سروے رپورٹ جاری ہوتی ہے تو پولیس کرپٹ ہے. اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو پولیس کرپٹ ہے. اگر تھیٹر میں کارٹون بنایا جائے پولیس کو تو وہ بھی پولیس کا ادارہ برداشت کرتا ہے. اگر میمز بنے تو پولیس کا ادارہ برداشت کرتا ہے. چونکہ پولیس کرپٹ ہے. میں بھی کرپٹ ہوں, میرا سپاہی بھی کرپٹ ہے, ہم سب کرپٹ ہیں. خواتین و حضرات, پولیس والا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. بچے تمام عمر حالت جنگ میں اور معاشرہ سونے پہ سہاگا, یقین کی حد تک جلتی پہ تیل چھڑکنے والا. پولیس والا بیچارہ نہ بھکاری بن سکتا ہے اور نہ کوئی یقین کرتا ہے کہ پولیس والے کی بھی ضروریات زندگی تمام عمر پوری نہیں ہوتی. بچوں کو تمام عمر دلاسا دیتے گزرتی ہے اور بالآخر پولیس آفیسر بچوں کو دلاسا دیتے دیتے قبر تک پہنچ جاتا ہے. پولیس کرپٹ ہے. نہ مفت بجلی, نہ مفت ٹیلی فون کی سہولت, نہ مفت علاج. ہاں, نوکری کے فرائض پورا کرنے کے لیے اپنی 40% تنخواہ محکمہ پولیس پہ خرچ کرنے والا ملازم کرپٹ ہے. جی خواتین و حضرات, پولیس کرپٹ ہے. ملاوٹ بھرا معاشرہ, کم تولنے والا ہجوم, جعلی ادویات بنانے والا ہجوم, پلاٹ ہڑپ کرنے والی اشرافیہ اور IMF کا گھوٹالہ کرنے والا سیاستدان, سب کے سب الحاج پولیس کرپٹ ہے. پولیس مردود حرم ہے. خواتین و حضرات, گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا. ایک تو عدلیہ پہ الزام عائد ہوتا ہے کہ عدلیہ کرپٹ ہے, اور پھر پولیس پہ الزام عائد ہوتا ہے کہ پولیس کرپٹ ہے. باقی تمام ادارے دودھ کے دھلے میں ہیں. چونکہ خواتین و حضرات, ان پہ آپ بات نہیں کر سکتے, ان کے خلاف آپ بول نہیں سکتے. سروے رپورٹ میں عدلیہ کو کرپٹ اس لیے ظاہر نہیں کیا جاتا کہ توہین عدالت ہو جاتی ہے. تو پھر بچتا ہے وہ بیچارہ مظلوم ادارہ جسے پولیس کہتے ہیں, چونکہ وہ کرپٹ ہے. خواتین و حضرات, مرچوں میں اینٹوں کا برادہ ملانے والی بھی پولیس ہے. پہلے سے استعمال شدہ پتی اور دیگر گھاس پھوس کا چارہ بنا کے اس کو رنگ دے کے چائے کی پتی بنانے والی بھی پولیس ہے. جان بچانے والی ادویات جعلی بنانے والے بھی پولیس ہے. خواتین و حضرات, پولیس کرپٹ ہے. پولیس کرپٹ اس لیے ہے کہ پولیس ایک وقت میں 2 لوگوں کو ڈیل کرتی ہے. خواتین و حضرات, اس بات کو ذرا سمجھیے, اس بات پہ ذرا غور کیجیے. پولیس بیک وقت 2 لوگوں کو ڈیل کرتی ہے. ایک گنہگار ہوتا ہے اور ایک حق پہ ہوتا ہے. گنہگار نے باہر طور گنہگار ہو کے جیل جانا ہوتا ہے, اور جو حق پہ ہوتا ہے اس نے فتح حاصل کر کے گھر جانا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, جو حق پہ ہوتا ہے اس کی اگر فتح ہو جائے تو وہ خاموشی سے گھر جاتا ہے, اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ میں کیس جیت گیا, پولیس نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا. لیکن خواتین و حضرات, دوسری جانب وہ جو ناحق ظلم و ستم کرتا ہے, خواتین و حضرات, اس نے بھی معاشرے کو شکل دکھانی ہوتی ہے, اس نے بھی معاشرے کو اپنا جواب دینا ہوتا ہے. وہ براہ راست الزام عائد کرتا ہے کہ پولیس وک گئی ہے, پولیس نے پیسے لے لینے, میرے کو لینے پیسے نہیں سن, میں کتھوں دیندہ, پولیس نے میرے خلاف فیصلہ کرتا. پولیس کرپٹ ہے. خواتین و حضرات, عدلیہ بھی 2 لوگوں کو ڈیل کرتی ہے. ایک حق پہ ہوتا ہے, ایک جھوٹا ہوتا ہے. اور وہاں پہ بھی یہی عالم ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ 50 لوگوں میں جا کے واویلا کرتا ہے کہ مجھ سے ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی. جبکہ وہ ایک شخص جو حق پہ ہوتا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے, وہ بڑی خاموشی سے گھر جاتا ہے اور گھر جا کے بتاتا ہے کہ جناب میرے حق میں فیصلہ ہو گیا. وہ 50 لوگوں کو جا کے نہیں سناتا, وہ اشتہار نہیں لگاتا, وہ ایک جمع غفیر تک یہ بات نہیں پہنچاتا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا. جبکہ دوسری جانب وہ جو ناحق کرنے والا ہے, وہ جو چور ہے, وہ جو ڈکیت ہے, وہ جو بددیانتی کر رہا ہے, وہ جو لوگوں سے فراڈ کر رہا ہے, وہ اپنی صفائی میں برسر عام سینکڑوں لوگوں تک یہ بات پہنچاتا ہے کہ پولیس بک گئی, عدالت بک گئی, چونکہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا.
خواتین و حضرات، پاکستان میں ایک واحد ادارہ پولیس ہے جو بکاؤ بھی ہے، پاکستان میں ایک واحد ادارہ پولیس ہے جو کرپٹ ہے، باقی سب الحاج ہے۔ خواتین و حضرات، 97% پولیس والے تمام عمر قرض کے بوجھ تلے گزارنے کے بعد جب مرتے ہیں تو اولاد سیدھے منہ فاتحہ بھی نہیں پڑتی، چونکہ معاشرے نے اس اولاد کو یہ یقین دلا دیا ہوتا ہے کہ تمہارا باپ تو کروڑ پتی تھا، تمہارے باپ نے تو کروڑوں کمایا، اور تمہارا باپ مرتے وقت وہ کروڑوں روپیہ سومناتھ کے مندر میں دفن کر کے مر گیا۔ خواتین و حضرات، اللہ جانتا ہے وہ خزانہ سومناتھ کا مندر کہاں واقع ہے جہاں پولیس والا اپنی تمام عمر کی کمائی دفن کر کے اگلے جہان سے دھار جاتا ہے۔ مجھے تو کم از کم آج تک وہ سومناتھ کے مندر میں گڑی ہوئی دیگیں نہ کبھی نظر آئیں، نہ ہی ان کے بارے میں کوئی علم ہے، لیکن پولیس کرپٹ ہے۔ پولیس والا تمام عمر اپنے بجلی، پانی اور گیس کے بلوں کی قسطیں کرواتا قبر میں اتر جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں سینکڑوں نہیں ہزاروں پولیس والوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جن کی زندگی قسم پرسی کے عالم میں گزری اور وہ بالآخر سرکاری ہسپتال میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ خواتین و حضرات، وہ جو 3% پولیس افسران جن کو لے کے یہ عام تاثر قائم کر لیا جاتا ہے، یہ عام سوچ بنا لی جاتی ہے کہ جی پولیس کرپٹ ہے، وہ 3% پولیس افسران وہ ہوتے ہیں جو خاندانی طور پر متمول ہوتے ہیں، جو خاندانی طور پر کسی نہ کسی کاروبار سے منسلک ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنی حیثیت کا فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں، وہ اپنی پوزیشن کا فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں، اور وہ اپنے کاروبار کو ترقی پہ پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے آج تک خواتین و حضرات، میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، خواتین و حضرات، میں نے اس ڈپارٹمنٹ میں جنم لیا، میں اس ڈپارٹمنٹ میں ایڑیاں رگڑتے آج اس حالت میں ہوں کہ نہ تو میرے پاس پلازاز ہیں، نہ میرے پاس پراپرٹیز ہیں، اور نہ ہی میں نے پلاٹوں پہ اور پلازوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم 97% پولیس والے ساری زندگی کیلکولیٹر پہ گزارنے کے بعد بالآخر جب یہ الزام سنتے ہیں، جب یہ تنقید سنتے ہیں کہ پولیس کرپٹ ہے، تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، پولیس والے کے گھر میں بہترین کھانا نہیں بنتا، پولیس والوں کے گھر میں اعلیٰ کم خواب نہیں پہنا جاتا، پولیس والوں کے گھر میں 24 گھنٹے چل ماحول نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کتنے پولیس افسران کی ذاتی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جو لوگ پولیس افسران کی ذاتی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، خواتین و حضرات، وہ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ ہاں، ہمارے چند دوست، ہمارے ساتھی کبھی ہمیں گلوریا جینز پہ کافی بھی پلا دیتے ہیں، اور کبھی خان بابا پہ روٹی بھی کھلا دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، وہی ہماری کمائی اور وہی ہماری بچت ہوتی ہے ساری زندگی کی، اور وہ ایک لٹھے کا سوٹ اور بوسکی کی قمیض، چونکہ ہم نہ تو ٹانگے پہ سفر کر سکتے ہیں، نہ اومنی بس پہ سفر کر سکتے ہیں، اور نہ ہی پیدل کہیں پہنچ سکتے ہیں، تو پولیس افسر جو بیچارہ قسطوں پہ موٹر سائیکل یا کوئی چھوٹی موٹی گاڑی خرید کے اپنے سفر کی سہولت حاصل کرتا ہے، ہم اسے کرپٹ کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پولیس وہ واحد ادارہ ہے جسے ٹرانسپورٹ تک نہیں ملتی، اور اسے اپنے کار سرکار کو انجام دینے کے لیے بر وقت جائے وقوع پہ بھی پہنچنا ہوتا ہے، میٹنگز میں بھی پہنچنا ہوتا ہے، عدالت میں بھی پہنچنا ہوتا ہے، اور خواتین و حضرات، یہ سارے انتظامات وہ اپنی تمام عمر جب تک وہ ریٹائر نہیں ہو جاتا اسے خود کو کرنا پڑتا ہے۔ اور اب آخر میں ایک انتہائی اہم پوائنٹ میں جناب خواتین و حضرات آپ کو عرض کر دوں کہ پولیس والا 40-42 سال اپنا خون پسینہ ایک کرنے کے بعد جب پھولوں کا ہار پہن کے سرکاری گاڑی میں باعزت طریقے سے گھر روانہ کیا جاتا ہے، تو خواتین و حضرات، ایک انسپیکٹر پولیس کو کل ملا جلا کے 20 لاکھ روپلی ملتی ہے 40-42 سال کے بعد، کہ جسے وہ نہ تو کوئی کاروبار کر سکتا ہے، نہ کوئی دکان بنا سکتا ہے، بلکہ خواتین و حضرات ایک فروٹ کی ریڑھی نہیں لگا سکتا۔ خواتین و حضرات، پولیس کرپٹ ہے۔ پولیس کرپٹ اس لیے ہے
کہ یہ وہ واحد ادارہ ہے جو اپنی تنقید کا جواب نہیں دے سکتا، جو اپنی تنقید پہ واویلا نہیں کر سکتا، جو اپنے خلاف ہونے والے احتجاج میں خاموشی سے سر جھکائے اس بلاತ್ಕಾರ کو برداشت کرتا ہے، چونکہ پولیس بے بس ہے، پولیس واحد کرپٹ ادارہ ہے۔ خواتین و حضرات، پولیس کرپٹ ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔